واجب الاحترام دوستو، رب ذوالجلال نے یہ پوری کائنات بنائی، نظام ہستی کو سجایا۔ اس کائنات کے نظام کو بنانے کے بعد مجھے اور آپ کو وجود بخشنے کے بعد رب ذوالجلال نے ہماری تخلیق کا ایک خاص مقصد ہمیں دیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد مجھ رب کی عبادت ہے۔ اگر تم عبادت کر کے مجھے راضی کرتے چلے جاؤ گے تو میں بھی تمہیں نوازنے کی انتہا کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم عبادت میں کوتاہی کرو گے، تم میرے پاس آنے میں غفلت کرو گے تو میں تمہیں زندگی کی الجھنوں میں الجھا کے رکھ دوں گا، اور تمہارے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی بڑی پریشانی بنا کے رکھ دوں گا کہ تم دن رات 24 گھنٹے ان پریشانیوں میں الجھ کے رہ جاؤ گے۔ اور بسا اوقات یہ پریشانیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان زندہ رہنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان اپنے زبان سے کہتا ہے یار ان پریشانیوں سے جان چھوٹے، بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ اس کے حل کی طرف نہیں سوچتا کہ پریشانیوں کا حل، دلوں کا اطمینان، زندگی کا سکون میرے اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ واضح فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، گھروں میں سکون چاہتے ہو، پھر میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے تعلق جوڑو۔ انسان اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری زندگی میں سکون آئے، ضرورت پڑنے پہ میرے کام آ جائیں۔ تو سب سے اونچا تعلق، سب سے بڑا تعلق وہ رب ذوالجلال کا تعلق ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا میرا اللہ زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ پھر میرے اللہ نے اس نظام کائنات کو بنانے کے بعد، اس پوری محفل کو سجانے کے بعد، جیسے ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، کوئی پروگرام رکھیں، کوئی محفل رکھیں، کوئی جلسہ رکھیں، تو اپنے پروگرام اور محفل کا دیگر مہمانوں کے ساتھ ایک چیف گیسٹ بناتے ہیں، خصوصی مہمان بناتے ہیں، محفل کا ایک بڑا صدر بناتے ہیں جس کے لیے ایک پوری محفل سجائی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے مجھے آپ کو اس کائنات کے نظام کو بنانے کے بعد اس پوری کائنات کے ایک چیف گیسٹ میرے رب نے بھی بنایا ہے، اور وہ چیف گیسٹ جن کے لیے پوری کائنات کو سجایا ہے، وہ چیف گیسٹ میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا، اس محفل کے اندر چیف گیسٹ کو اس وقت دعوت دی جاتی ہے جب محفل اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہو، ایک اس کا یعنی جوبن بن چکا ہو۔ میرے اللہ نے یہ نظام کائنات تو آدم سے شروع کیا، لیکن چیف گیسٹ کو اس وقت بلایا جب پوری کائنات کے شباب کا عروج تھا۔ اس عروج کے زمانے میں میرے اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں تمام زمانوں کے اندر سے سب سے بہترین زمانہ، بہترین وقت، بہترین لمحہ وہ میرے آقا کا اس دنیا کے اندر آنے کا زمانہ تھا۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی خیر کا زمانہ میرے پیغمبر کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ میرے آقا کے زمانے میں۔ بظاہر یہ بات ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ جہالت کا زمانہ تھا، وہ جناب والا کفار مشرق مکہ اور مشرکین مکہ انتہا درجے کے جاہل وہ تھے۔ جاہل ہونے کے باوجود خیر کے کچھ نہ کچھ اثرات اس جہالت کے باوجود ان کے اندر تھے، اور وہ باتیں آج ہمارے اندر فقدان کر گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابو سفیان، جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے آقا کے شدید ترین مخالف تھے، ملک شام کے سفر کے اندر گئے۔ ایک سفر کے دوران ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے۔ ہرقل بادشاہ کو اس وقت پتا چل چکا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آ گیا ہے۔ اس کے دل میں تڑپ تھی کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جو اس کے علاقے کا، زمانے کا بندہ ہو، میں اس بندے سے تحقیق کروں، تفتیش کروں کہ جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتا ہے وہ ہے کیسا۔ ابو سفیان کا قافلہ پہنچا، بلا لیا ابو سفیان کو۔
اب دشمن ہے، ہم تو دوست کی تعریف نہیں کرتے، ہماری زبان پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اچھے خاصے تعلقات جس کے ساتھ ہونا، اور کوئی ایسی محفل آ جائے جہاں اس کی کوئی ویلیو بننی ہو، ہم ایسا جملہ کوئی چھوڑتے ہیں کہ اگلے کی ساکھ ہی خراب ہو جائے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا ابو سفیان سے، جو کافر ہے، اس وقت مخالفت میں تھا، میرے آقا کا بڑا دشمن تھا، کفار مکہ کا، رؤسائے مکہ کا سردار ہے۔ بلا کے پوچھا، ہاں بھئی آپ کے علاقے کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جی بالکل کیا۔ جی آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بڑے اچھے حسب و نسب کا مالک ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، نہ ہوا صادقن ہوا امین، تو سچا بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اچھا اس کا خاندان کیا؟ ساری باتیں صحیح کر دی، ساری باتیں صحیح کری، میں آقا کی تعریف۔ جب اتر کے آیا نا اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچا، کسی نے کہا ابو سفیان آج ہی تو موقع تھا، بادشاہ وقت تجھ سے پوچھ رہا تھا، مخالفت نکال دیتا نا، کہہ دیتا کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے، ذرا اس کی شان کے اندر کوئی گفتگو تو کرتا۔ اب یقین کرے خدا کی قسم، اس وقت زمانہ جاہلیت میں نے کہا میرے آقا کی بعثت کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، کافروں کے اندر بھی خیر کے انداز دیکھیے۔ کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن مجھے میری خاندانی شرافت نے روک دیا۔ مگر جھوٹ بولتا نا، لوگ کیا کہتے ہے تو مکہ کا سردار جھوٹ بولتے ہے، مکہ کا سردار، بس یہ آر جھوٹ والی بات میں اپنی طرف منسوب نہیں کر، اور جھوٹ واقعی ہے بھی ایسے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن، کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا پوچھتے ایکون المؤمن کذاب، آقا سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذاب، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا یوں سیدھے ہو گئے، نا لا 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 نا 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 نا، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والوں کی صفت تھی نا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے واقعہ کیا سنایا، وہ اس دور کا جو ابھی مومن بنا نہیں ہے، میرے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت نہیں لے سکا، لیکن وہ بھی کیا کہتا، مجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی، حیا آتی تھی کہ میں جھوٹ بول۔ اور آج جیسے جیسے دور دور ہوتا چلا گیا نا، جھوٹ تب فیشن ہو گیا۔ اب جھوٹ کو کیا نام دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بڑا تیز ہے، چست آدمی ہے، جی چلاک آدمی ہے، ایسے نکل جاتا ہے، پھنستا ہی نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، امیر سے لے کے غریب تک، نیک سے لے کے بد تک، اور بد سے لے کے نیک تک، سب نے فیشن بنایا ہوا ہے۔ اور پھر جناب والا شامت آتی ہے حکمرانوں کی، انہوں نے یوں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ تھوڑی سی اگر توجہ اپنی طرف کر لینا، یقین کرے اپنی ذات۔ اب دیکھیں مہنگائی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی تو ہے، لیکن کیا ساری مہنگائی حکومت ہی کر رہی ہے؟ ابھی پتہ چلے نا، وہ ڈالر والے سوچ رہے ہیں ریٹ بڑھانے کا، میرے شہر کا تاجر، میرے شہر کا دکاندار، آپ کے محلے کا دکاندار پہلے 10 روپے ریٹ بڑھا دیتے، اسے پوچھو یار کیا ہوا، وہ جی چیزیں پیچھے سے مہنگی ہو گئی ہیں۔ مہنگائی کا 2 گالیاں عمران خان کو دے گا، 2 گالیاں نواز شریف کو دے گا، بچا کچھ وہ جو مشرف قبر کے اندر پہنچ گیا 4-5 اسے بھی سنا دے گا۔ بھئی اس نے کیا کیا؟ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، بھئی وہ تو بڑھ رہا ہے، جب مارکیٹ میں وہ مال آئے گا تیرے پاس پہنچے گا تو ریٹ بڑھانا نا، تجارت کے شرعی اصول تو سیکھنا نا جی، بس ادھر سے وہ ہوا، اس کے پاس سٹاک پہلے سے پڑا ہے، اس کا پڑا مال مہنگا ہو جاتے۔ اور آپ یقین کریں جب بات سستا کرنے کی آ جائے نا، سستا کرنے کی، ادھر سے ریٹ کم ہو اور ادھر ریٹ گر جائے، مارکیٹ کے اندر پتہ بھی چل جائے یہ کم نہیں کرے گا، پھر اس سے پوچھو کم کیوں؟ میرا تو مہنگا خریدا ہوا ہے جی، میں کیسے سستا کر دوں، مجھے تو نقصان ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا مہنگا خرید کیا ہوا سستا نہیں ہو سکتا، تو تیرا سستا خریدا ہوا مہنگا کیسے ہو سکتے؟ یہاں پہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس زمانے میں کافروں کے اندر بھی تھی۔ یہ میرے آقا نے تجارت کے اصول نہیں سکھائے۔ میرے آقا جب پہلا تجارتی قافلہ لے کے گئے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے غلہ کچھ گیلا ہو گیا، میرے سارے تاجروں نے ایک ہی ڈھیری لگائی، خشک کی بھی تر کی بھی۔ میرے پیغمبر نے خشک کی الگ لگائی، تر کی الگ لگائی، بتایا کہ جس میں کچھ عیب ہوتا ہے نا بتا کے بیچا جاتا ہے، یہ نہیں ہے ہم تو کیا کہتے ہیں تاجر اسے سمجھا جاتا ہے غلط ملت شاہی دب ڈیندے۔
اے تہیں میں دبی راندے، اے تو بڑا تیز ترار آدمی ہے۔ یہ دین کی چیزیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کو دوسروں کے اندر تلاش کرنا ہے، چیز اپنے اندر بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر خیر کی باتیں کافروں کے اندر بھی موجود تھی، آج میرے مسلمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر معاہدہ لکھا جا رہا ہے، معاہدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو لکھ نہیں سکتے تھے، وہ جو کافروں کی طرف سے نمائندہ ہے نا، وہ اس نے آقا نے فرمایا لکھو بھائی کہ ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ، یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ کافر کھڑا ہو گیا، نہیں جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹاؤ یہاں سے۔ کیوں مٹاؤ؟ مطلب بھائی ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہے، تبھی تو جھگڑا ہے۔ اگر ہم آپ کو رسول آخری مان لے تو پھر یہ معاہدہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا نے پوچھا اچھا کیا لکھے؟ کہا لکھے ھذا من محمد ابن محمد عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی جانب سے۔ ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ نہیں مانتے۔ یہ بات سنی تو بکر صدیق تو غصہ ہو گئے، نرم دل آدمی آ لگے، انتہا درجے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، انتہا درجے کے نرم، غصہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے ہم یہ معاہدہ کریں جس معاہدے پہ یہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھتے۔ غصے کے اندر صحابہ غصہ ہو گئے، حضرت عمر غصہ ہو گئے۔ آقا نے سنبھالا، سمجھایا، غصے کے اندر آ کے کچھ کہہ دیا۔ اب وہ جو سامنے کافروں کا سردار بیٹھا تھا اس کا جملہ سنے، وہ کہنے لگا ابو بکر تو جتنا غصہ کر رہے نا میں اس غصے کا جواب تو یہ دے سکتا ہوں، لیکن تیرا فلاں موقع کے اوپر میرے اوپر ایک احسان ہے، تو نے فلاں موقع پہ میرے اوپر ایک احسان کیا تو وہ احسان مجھے شرمندہ کر رہا ہے کہ میں تیرے سامنے بولوں۔ یعنی زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت کے ہونے کے بعد محسن کے سامنے احسان کے نیچے دب کے وہ اس کو جواب نہیں دے رہا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جو احسان کرتا اسی کو ڈنگ مارنے، غیر تو دور کی بات، سگا بھائی ہو نا سگا بھائی، ہم اسی کو کاٹنا ثواب سمجھتے ہیں۔ سگا بھائی تو دور کی بات، باپ بیچارہ ساری زندگی پال پال کے تھک گیا، بچے کی پرورش کرتے کرتے اپنی ہڈیوں کے میخ بھی ختم کر دیا، اور جب بچہ جوان ہوا اس باپ کی خدمت کرنا، اس کی تربیت کے احسانات کا بدلہ دینا تو دور کی بات، اسی کو منہ پہ کھڑا ہو گیا کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں، آپ حیران۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے نا، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ بندہ اپنے باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا۔ انت لد الامۃ ربتہا، ماں جو ہوگی نا وہ اپنی حاکمہ کو جنے گی، حاکمہ کو، بیٹی ماں پہ حکومت کرے گی، بیٹا باپ کے اوپر حکومت کرے گا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، صدر محفل تھے میرے آقا، چیف گیسٹ تھے۔ جب کسی محفل کا مہمان، مین مہمان ہوتے نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت جب محفل عروج پہ تھی۔ لیکن جب میرے آقا دنیا سے چلے گئے، ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، ایک محفل کی جائے، پروگرام کیا جائے، چیف گیسٹ آیا، چیف گیسٹ جب چلا گیا، پروگرام ختم ہو گیا تو ہر چیز پھر بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے جو عروج کا زمانہ، سجاوٹ کا زمانہ ہوتا ہے نا، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پروگرام ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ جو برکتیں تھیں نا ان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اسی لیے تو پھر ایک اور بات بھی، جب معاملہ سیزن کو ہوتا ہے نا، سیزن جب ایک چیز کا چل رہا ہو اور چیز وافر مقدار میں مل رہی ہو، اس وقت شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور جب سیزن ختم ہو جائے، کوئی چیز تلاش کرنی پڑ جائے تو تلاش کرنے کے بعد شے جب ملتی ہے تو بڑے مہنگے داموں ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی وقت، اس وقت یقیناً میرے پیغمبر کا زمانہ سب سے زیادہ اچھا زمانہ ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور رب کعبہ کی قسم جس نے میرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی اس کے تو رتبے کیا، اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے حدیث میں پہلے بتا دیا تھا کہ جب سیزن نہ ہونا شے ہمیشہ مہنگی ملا کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید۔ اور لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری ایک سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا۔ لیکن یاد رکھنا اس زمانے کے اندر مشکل ضرور ہوگا، جس نے میری ایک سنت زندہ کر دی میں محمد کل قیامت والے دن اس کو اپنے رب سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرواؤں گا۔
قیمت بڑھ گئی نا. تو یہ زمانہ وہی زمانہ ہے. آج آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹا باپ کو کہہ دینا میں نے داڑھی رکھنی ہے, بہت کم باپ ہوگا جو خوش ہوں گے, ورنہ باپ ہی کہتا نانا منڈا کھنڈا بن یار, ایک تری عمر ہے داڑھی رکھ دے گی. سر کے اوپر پگڑی رکھنا ماں ہی کہہ دیتی ہے نا پتر ابھی تو تیرا رشتہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو پگڑی رکھنا شروع کر رہے, ابھی تو چہرے پہ نہ شادی ہو جانے دے پھر رکھنا جناب والا. ایک گھروں میں تربیت دی جا رہی ہوتی ہے اور اسے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے تو نے داڑھی رکھ لی تجھے لڑکی نہیں ملے گی. آپ یقین کریں خدا کی قسم میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میری ایک بیوی ہے اور میں اگر دوسری کرنا چاہوں تو رشتے پہلے سے میرے لیے تیار ہیں. داڑھیوں سے اگر رشتے رکتے ہوتے نا تو ہماری تو شادی ہی نہ ہوتی. داڑھیوں سے رشتے نہیں رکا کرتے, یہ ماں باپ کی غلط فہمی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ بھی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے, کوئی بندہ داڑھی منڈوائے, داڑھی منڈوا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے یوں ہاتھ کرے, ہاں اب دیکھو نا بوتھا سا نکل آیا, دیکھو اب سونا لگ رہا ہوں. اگر یہ جملہ کہہ دیا فقد کفر, کیا مطلب؟ یہ تو پیغمبر کی داڑھی کی توہین کر رہے. تو کہنا کیا چاہ رہے کہ داڑھی سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا, داڑھی چہرے سے اتار دی جائے تو پھر چہرہ خوبصورت ہوگا. یہ جملے بڑے بڑے خطرناک جملے. عام طور پہ ہمارے ہاں جملہ کیا بول دیا جاتا ہے, تو کہاں رہتے, او یار دریا خان کے آخری کونے میں. دوسرا کہتا ہاں او بھائی نقل کفر نہ بھائی, اے خدا دے پچھواڑے راند ہے. جملہ بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا؟ یہ جملہ انتہا درجے کا خطرناک ہے. جس نے خدا کا پچھواڑا کہا گویا اس نے اللہ کے لیے جہت تو مان لی نا, جس نے رب کے لیے جہت مان لی اس نے رب تعالیٰ کی توہین تو کر دی نا, اور جس نے توہین کر دی اس کا ایمان تو سلامت نہیں رہا. پھر معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے کہ صرف مسلمان نہیں رہا ہے, جو مسلمان نہ رہا اس کا اپنی بیوی سے نکاح کب رہا؟ اچھا جب نکاح نہیں رہا تو بیوی کے قریب جائے گا, پھر وہ نکاح ثواب تو نہیں رہا, وہ تو زنا بن جائے گا. پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, کینسر کی طرح مرد آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اپنی زندگی اپنے معاملات کو بڑا سوچ سمجھ کے بندے کو چلنا چاہیے. میرے پیغمبر یہ جھوٹ والی بات, احسان فراموشی والی بات, ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سوچنا. میرے آقا نہیں کہنا, میں نے کہا بعد کے اندر جس وقت شے نہ مل رہی ہو پھر اس وقت قیمت بڑھتی کتنی ہے. ایک سنت پہ اس زمانے میں عمل کرو, یقیناً یہ وہی زمانہ ہے. آپ دیکھیں, آپ یہ شلوار جو ہے نا یہ ٹخنوں سے اوپر کرنا, یہ سنت ہے نا جی. آپ ٹخنوں سے اوپر کر کے چلیں, شاید آپ کے ساتھ کبھی نہ ہوا, میرے ساتھ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوا ہے. ٹخنوں سے اوپر کر کے چلو, دو چار مستنڈے سامنے بیٹھے ہوں گے, ہنستے ہوئے کہیں گے مولانا صاحب کون سا پانی چڑھ رہا ہے یہاں, شلوار جو اوپر کر رکھی ہے کوئی پانی چڑھا ہوا ہے, تھوڑا نیچے کر لو. مطلب میرے پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل کرنے پہ بھی اگلے کو تکلیف ہے. شلوار تو میری ہے تو تکلیف آپ کو کیا؟ اور لڑکیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ڈھانپیں, وہ یہاں پہ چڑھائیں گی. ان کا فیشن یہی ہے کہ اس نے شلوار یہاں پہ چڑھانی ہے. ان کے پورے بدن, یعنی یہ دور ہی بدل گئے. میرے آقا نے فرمایا تھا نا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں بیٹھ کے ٹھنڈی سانس لے کے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں. جملہ بڑا قیمتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی زیارت. یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں تم تو میرے صحابہ ہو. آقا آپ کے بھائی کون ہیں؟ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میرے بھائی وہ ہیں, تم نے تو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو, یقیناً تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے, لیکن تم میرے اوپر ایمان لے کر آئے, تم نے میرے چہرے کی زیارت کی ہے, تم نے مجھ پر اترتا قرآن دیکھا ہے, تم نے میری مکی اور مدنی زندگی دیکھی ہے, تم نے میرے مصلی پہ میری پیچھے آ کر نمازیں پڑھی ہیں, تم نے میری زبان سے واعظ و نصیحت سنی ہے, یقیناً تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے. لیکن یاد رکھنا میرے پیغمبر کا جملہ سنیے, میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے چہرے کی زیارت نہیں کی, جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا, جنہوں نے مجھ پر اترتا قرآن نہیں دیکھا, جنہوں نے میری زبان سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنی. انہوں نے تو بس اپنے مقتدا سے میری سیرت کے قصیدے سنے ہوں گے, انہوں نے تو اپنی مسجد کے اندر میری سیرت اور سورت کے قصیدے سنے, اور رب کعبہ کی قسم انہوں نے مجھے دیکھا نہیں, میرے چہرے کی زیارت نہیں کی, صرف میرے قصیدے سن کر میری سیرت, میری صورت, میرے اقوال, میری تعلیم پر اپنا تن من دھن قربان کرنا انہوں نے اپنے لیے باعث سعادت سمجھا ہے. اے میرے صحابہ وہی لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, میرے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, وہ سارے کے سارے میرے بھائی ہیں. مجھے بتائیے فضیلت کس کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو چلے گئے نا جی,
اب ہم نے تو آقا کو نہیں دیکھا، ہم تو یہی دعائیں مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی. اللہ ایک مرتبہ پیارے حبیب کا روزہ ہی دکھا دے. ہم میں سے تو جو حج اور عمرہ کرا ہے نا وہی ہم تو ہمارے لیے بڑا خوش قسمت. اچھا الگ بات ہے نا جی، ایک تو ہے کہ وہ کوئی بندہ خوش قسمت جا کے روزہ دیکھا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ دیکھ کے آیا نا، ہم تو سب سے پہلے جا کے اس کے پاس بیٹھتے، یار میرے حبیب کے روزے کی بات تو سنا دے ذرا، میرے آقا کا مدینہ دیکھ کے آیا نا، کیسا مدینہ یار، ذرا کچھ باتیں تو سنا دے. ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آئے. خدا کی قسم یہ فضیلت تیرے اور میرے لیے ہی ہے. اب جس کو میرا پیغمبر اپنا بھائی بنا دے، اپنا بھائی بولے، اور وہ پیغمبر کا امتی اپنی داڑھی منڈوا دے، وہ پیغمبر کا امتی رمضان کی تیاری نہ کرے، وہ پیغمبر کا امتی بات بات کے اوپر جھوٹ بولے، وہ پیغمبر کا امتی دیانت داری سے کام نہ لے، وہ تہمتیں غیبتیں بہتان لگے، دوسرے کا دل توڑنا ثواب سمجھے، ذرا سوچے تو صحیح کہ گنبد خضرا میں میرے پیغمبر کے دل کے اوپر گزرتا کیا ہوگا. وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.